اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل وضو صحیح ہونے کے شرائط کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، ان کی کچھ شرطیں بیان کی گئی تھیں۔ انہی شرطوں میں سے چند شرطیں کل بیان کی گئی تھیں، اور آج انہی شرطوں میں سے کہ جو باقی بچ گئی تھیں، باقی رہ گئی تھیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ 6 شرطیں کل بیان کی گئی تھیں کہ وضو صحیح ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں، ان میں سے 6 شرطیں بیان کی گئی تھیں۔ آج 7ویں شرط سے شروع کیا جائے گا۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے لیے شرط ہے کہ پہلے وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ لیکن اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ اگر وہ شخص وضو کرے گا تو نماز چھوٹ جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ تیمم کرنے میں وقت کم لگے گا اور وضو کرنے میں وقت زیادہ لگے گا، تو ضروری ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز کو اس کے وقت کے اندر انجام دے دے۔ مثال کے طور پر اگر پانی کہیں ایسی دور جگہ پہ ہے کہ وہاں تک انسان جائے گا تو 10 منٹ لگے گا، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ وضو کرے گا اور اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ لیکن اس کے پاس نماز کا وقت صرف 5 منٹ ہی باقی رہ گیا ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر ضروری ہے کہ فوراً تیمم کرے اور نماز کو اس 5 منٹ کے اندر ادا کرے، کیونکہ عموماً 4 رکعت نماز پڑھنے میں 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر اس شخص کے پاس 15 منٹ باقی ہیں اور پانی تک 10 منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے، تو اس شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پانی کے پاس جائے، وضو کرے اور اس کے بعد نماز کو انجام دے۔ لیکن اگر یہ کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کر کے ہی نماز ادا کرے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ وضو بقصد قربت یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا کسی اور غرض سے، مثلاً کسی کو دکھانے کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو باطل ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے کسی شخص پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ادا کرے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں قربتاً اللہ۔ تلفظ میں یا دل میں بھی نیت کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کا خود اس افعال کو انجام دینا، یہ سوچ کر، یہ فکر کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس افعال کو انجام دے رہا ہے، یہی اس کی نیت ہوگی اور یہ کافی ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان دل میں یہ حتمی ارادہ رکھے کہ صرف و صرف یہ کام اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وضو صحیح ہونے کے لیے 9ویں شرط یہ ہے کہ انسان وضو میں ترتیب کا خیال رکھے، یعنی جیسے کہ ترتیب بتائی گئی تھی، پہلے پہلے چہرے کو دھونا ہے، اس کے بعد داہنے ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، اس کے بعد سر کا مسح، پھر داہنے پیر کا مسح، پھر بائیں پیر کا مسح کیا۔ بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنے پیر کا مسح کیا جائے، اس کے بعد بائیں پیر کا مسح کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ مسح نہ کیے جائیں۔ وضو صحیح ہونے کے لیے 10ویں شرط یہ ہے کہ وضو کے افعال کو اتنے فاصلے کے ساتھ انجام نہ دیے جائیں کہ اس کا اتصال ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص وضو کر رہا تھا اور اس نے سوچا کہ یہ گاڑی بیچ میں کھڑی ہے، وضو کرتے کرتے انسان کو خیال آ گیا
کہ یہ گاڑی تو راستے میں کھڑی ہے، چلو اسے پہلے پارک کر دیتے ہیں، اس کے بعد وضو کرتے ہیں، وضو کا دوسرا حصہ دھوتے ہیں۔ یعنی چہرہ دھل رہا تھا، چہرہ دھونے کے بعد انسان اگر گاڑی پارک کرنے چلا جائے، اس کے بعد آ کر کے ہاتھ کو دھلے اور اس کے بعد سر اور پیر کا مسح کرے، یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی وضو کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ جسے دیکھنے والا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ انسان وضو کر رہا تھا۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان وضو کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھے کہ کسی افعال کو انجام دیتے وقت وضو کے درمیان اتنا فاصلہ نہ کیا جائے کہ جس سے وضو کا اتصال ختم ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان متواتر طور پر تمام چیزوں کو دھلے۔ لیکن اگر کوئی شخص عموماً آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد چند قدم چلنے کے بعد انسان سر اور پیر کا مسح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں پہ کھڑا ہو کر وضو کر رہا ہے اور بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، جیسے ہم لوگ یہاں حرم وغیرہ جب جاتے ہیں تو اکثر اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب وضو کرنے کے لیے انسان پہنچتا ہے تو لائن لگی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے کہ پہلے چہرہ دھویا اور جلدی سے دونوں ہاتھ دھوئے اور دھونے کے بعد وہاں سے ہٹ گئے تاکہ دوسرا شخص وضو کر لے، تو وہاں سے ہٹنے کے بعد چند قدم ہٹ جائے، چند قدم چلنے کے بعد بھی انسان مسح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے وضو صحیح رہے گا۔ وضو صحیح ہونے کے لیے 11ویں شرط یہ ہے کہ انسان خود اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دھوئے اور سر اور پیروں کا مسح کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت نواب ہے، آج کل تو خیر دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں نوابیت کا دور تھا، بادشاہت تھی، تو بادشاہ وغیرہ خود اپنی جوتیاں بھی سیدھی کر کے نہیں پہنتے تھے۔ تو یہ مثال اس دور میں بہت زیادہ فٹ بیٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ہے بہت بڑا، وہ سوچے ارے ہم تو بادشاہ ہیں، ہم وضو خود سے کیوں کریں، ہم نواب ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں، وہ سب وضو کرائیں گے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ خدا کی رضا کے لیے یہ وضو کیا جا رہا ہے، تو انسان کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ خود سے وضو کرے، کسی بھی کام میں وہ کسی کا سہارا نہ لے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں جو نوکر چاکر رکھتے ہیں، اور اپنے شیعوں میں بھی کیا کم نہیں پائے جاتے۔ اگر وہ شخص بھی یہ چاہے کہ وضو خود نہ کرے بلکہ اس کا چہرہ کوئی اور دھلائے، ہاتھ کوئی اور دھلائے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر پروردگار کے سامنے عبادت کرنے کے لیے جانا ہے تو لازم ہے کہ وہ شخص خود وضو کو انجام دے، خود وضو کے افعال کو انجام دے، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کرے۔ لہذا پروردگار عالم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے ایک معتدل نظام رکھا کہ چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، مسکین ہو یا فقیر، جب بھی خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو سب ایک ہوں گے۔ اسی لیے مسجد میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے پہنچ گیا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، تو وہ پہلی صف میں ہی بیٹھے گا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے تو اس کو پیچھے ہٹا دے۔ اگر کوئی اپنے پیسے اور اپنی دولت کی اکڑ دکھاتے ہوئے کسی شخص کو ہٹا دے تو اس کی نماز باطل ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ کیا خوبصورت نظام ہے واقعاً پروردگار عالم کا۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ظاہراً دولت میں برابر نہیں ہیں، لیکن پروردگار کی نظر میں ہم سب برابر ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے تو خود کو وہ کمزور نہ سمجھے، کیونکہ پروردگار اس کے ساتھ ہے، اور پروردگار عالم سبھی کو برابر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے سب کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، سب کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو یہ نظام قائم کیا کہ سب ایک ہو کر آئیں گے، چاہے کوئی فقیر ہو یا کوئی غنی ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی مسکین ہو، سب ایک ہی صف میں بیٹھیں گے
اور سب کے لیے وہی حکم ہوگا جو ہمارا نظام ہے۔ 12ویں شرط یہ ہے وضو صحیح ہونے کے لیے کہ پانی استعمال کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی جو شخص وضو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پانی نقصان دہ نہ ہو۔ اگر کسی انسان کو یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ پانی کے ذریعے سے وضو کرے گا، وضو کو انجام دے گا تو اسے بیماری لاحق ہو جائے گی یا اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، وضو نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے، علیل ہے، کسی کے ہاتھ پر زخم ہے اور اس کے لیے پانی نقصان دہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر ہم پانی استعمال کریں گے تو یہ 5 دن میں ٹھیک ہونے والا زخم 15 دن میں ٹھیک ہوگا، تو ضروری ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھے، وضو نہ کرے۔ اگر ایسا شخص اپنے خیال میں یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے، تیمم نہیں کریں گے، تو اس کا وضو باطل ہے، اس کے لیے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اسے صرف تیمم کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ 13ویں شرط یہ ہے وضو صحیح ہونے کے لیے کہ اعضائے وضو تک پانی پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ یا مانع نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے کسی درس میں مثال دی تھی کہ انسان جو ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں، اور کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ ٹیٹو کسے کہتے ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے کہ ہم سب کے بچپن میں چوئنگم وغیرہ جو ہم لوگ کھاتے تھے اس کے ساتھ میں ایک پنی میں چپکا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا نکلتا تھا، جسے اس کی پنی ہٹانے کے بعد ہاتھ پہ چپکاتے تھے، تو اس میں کوئی تصویر چھپ جاتی تھی ہاتھ میں، اور وہ تھوڑا پلاسٹک اور پنی ٹائپ کا وہ ہاتھ میں جم جاتا تھا۔ تو وہ ایسی پنی یا پلاسٹک یا جو چیز ہاتھ میں جم جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کی کھال تک پانی نہیں پہنچتا، ایسی پنی یا پلاسٹک سے، ایسے ٹیٹوز سے ضروری ہے کہ اسے پہلے چھڑایا جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے۔ اور آج کل ماڈرن زمانے میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، لڑکے، جوان، لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر، اپنے بدن کے الگ الگ حصوں پر ٹیٹو وغیرہ چھپوائے ہوتے ہیں، یا پھر جو لوگ میچ وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں وہ پینٹ کے ذریعے سے اپنے چہرے اور ہاتھ پہ گدوائے ہوتے ہیں اپنے اپنے ملک کا ترنگا، جھنڈا یا پھر پرچم وغیرہ۔ تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سب سے ایسی چیز جو پانی پہنچنے کے لیے اعضائے وضو تک مانع ہو، رکاوٹ ہو، اسے ہٹا لیا جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے۔ اسی طریقے سے سب سے اہم مثال ایک اور ہے جو اس کتاب میں بھی بیان کی گئی ہے، مسئلہ نمبر 297 میں، کہ اگر کسی شخص کے اتنے بڑے ناخن ہوں کہ جس کے نیچے پانی آسانی سے نہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان ناخن کے نیچے پانی ضرور پہنچائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ناخن چھوٹے ہیں، جو تھوڑی سی جگہ نظر آتی ہے، ان میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے بہت بڑے بڑے ناخن ہیں اور ان بڑے ناخنوں کی وجہ سے انگلی کی زیادہ کھال چھپ جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ ان ناخنوں کے نیچے بھی پانی پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد بدن پر، یعنی اعضائے وضو پر جن چیزوں پہ وضو کیا ہے، یعنی چہرے پر یا اپنے ہاتھوں پر یا مسح کرنے کی جگہ یعنی پیروں پر، کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جن کے ذریعے سے کھال تک پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، جلد تک پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، وضو کرنے کے بعد اگر وہ چیز دیکھے اور وہ شک کرے کہ وضو کے درمیان یہ چیز اس اعضائے وضو پہ موجود تھی یا نہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ وضو کرے، بلکہ اس کا وضو صحیح ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔